نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ آگے پھر جو ہے وہ بتا دیا گیا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یہ قرآن مجید کی جو ہے وہ بہت عظیم آیات میں سے ہے کہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ باقاعدہ اب تم جو ہے وہ اسلحے کے ساتھ جہاد کرو گے۔ لقد ارسلنا رسولنا، بلا شبہ تحقیق ہم نے بھیجے اپنے رسول، بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، وانزلنا اور ہم نے نازل کی، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب، والمیزان اور ترازو۔ اب یہ دیکھیے یہ دو کام، کتاب نازل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیے ذرا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ جو ہیں قائم رہیں انصاف پر۔ اللہ کی کتاب کیوں آتی ہے؟ لوگوں کے اندر ناانصافی کو دور کرنے کے لیے ہے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی اس کتاب پر ایمان لاؤ اور اس کے مطابق عمل کرو، اور دوسرا کام کیا ہے؟ اس کو اپنے معاشرے میں، اپنی ریاست میں، اپنے ملک میں، پوری امت کی سطح کے اوپر جو ہے وہ عدل اور انصاف کو قائم کرو۔ یہ دوسرا مقصد ہو گیا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے جو ہے وہ لوہا نازل کیا ہے۔ لوہے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو پیدا اس لیے کیا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں لڑائی کا سامان ہے، شدید نقص، نہایت سخت۔ بأسٌ جو ہے یہ لڑائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس میں لڑائی کا سامان ہے، شدید نہایت سخت ہے یہ، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس میں لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں۔ یعنی لوہے سے آپ بہت ساری چیزیں تیار کرتے ہیں، وہ اس کے ثانوی فائدے ہیں، لوہے کے ثانوی فائدے ہیں، لیکن اصل فائدہ کیا ہے کہ اس لوہے کو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے جہاد میں استعمال کریں۔ یہ ذرا سن لیجیے اس آیت مبارکہ کو، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے نازل کیا لوہا، فِيهِ بَأْسٌ، اس میں لڑائی کا سامان ہے، شدید نہایت سخت، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، ولی اب دیکھیے اس کا اور بھی فائدہ ہے۔ یہ لوہا جو ہے اور یہ کتاب نازل کرنے کے مقاصد بھی بیان ہوئے ہیں، اور لوہے کے نزول کا فائدہ کیا، اگلا فائدہ دیکھیے ذرا قرآن مجید کی طرف، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، مَن يَنصُرُهُ، اس شخص کو جو اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت کے دین کو اختیار کرتا ہے، پھر اسی دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرتا ہے، یہ ہے مدد۔ آپ نے پڑھا نہیں ہے سورۃ الصف کے اندر یہ ایک آیت مبارکہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین کو کیا کہا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان حواریین کی طرح، ان کے ساتھیوں کی طرح ہو جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار ہے، میرے ساتھ چلتا ہے؟ اگر تم اللہ کے دین کے لیے اگر اپنے ایمان میں اور میرے اوپر صحیح معنوں میں ایمان لائے ہو تو پھر میرے ساتھ چلو، تاکہ ہم اکٹھے مل کے جدوجہد کریں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوہا جو ہم نے نازل کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے لڑائی کے لیے جو ہے وہ سامان ہے، اور پھر یہ اس کو انتہائی جو ہے وہ سخت بنایا گیا ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں اس میں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ اسے کہ کون جو ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیب، بن دیکھے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کو ہم نے پہچانا ہے یہ کائنات کی تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی جان کو، اپنے نفس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اس کائنات کی عظیم وسعتوں کو دیکھ کر ہم نے جو ہے وہ اللہ رب العزت کو پہچانا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی رب ہے۔ پھر اس کا مکمل تعارف اور عرفان کا کس طرح حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور اس کی وحی کے ساتھ جو اللہ کے رسولوں پر کی گئی ہے۔ اور پھر اگر کوئی آدمی جو ہے اپنے طور پر اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، تو پھر اللہ کے رسول اس کو آگے سمجھاتے ہیں، لیکن ہے تو اللہ رب العزت پردہ غیب میں، تو اللہ رب العزت کے اوپر پردہ غیب کے اندر، یعنی اللہ کو بغیر دیکھے اس یقین کے ساتھ وہ ایمان لایا ہے، وہ اللہ پر بھی اور اللہ کے رسولوں پر بھی، کہ آج اگر ضرورت پڑی ہے تو اپنی مال اور جان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ یہ اصل ایمان ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے، اس کو میں دوبارہ دہراؤں گا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یہاں پر اللہ کے رسول اللہ کی کتابوں کو اور لوہے کو نازل کرنے کے صحیح مقاصد بیان کر دیے گئے ہیں، وہ کیوں جو ہے وہ نازل کی گئی۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، بلا شبہ تحقیق ہم نے بھیجے اپنے رسول، بِالْبَيِّنَاتِ واضح دلیلوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کی، معہم ان کے ساتھ، الکتاب یعنی قرآن مجید،
یعنی ہر دور میں کتابیں آئیں اور اب قرآن مجید، والمیزانہ اور عدل کا ترازو، لیقوم الناس بالقسط تاکہ اس کتاب کے ذریعے وہ لوگوں پر انصاف کو قائم کریں، وانزلنا الحدید اور ہم نے نازل کیا لوہا، فیہ بأس شدید اس میں لڑائی کا سامان ہے، شدید نہایت سخت ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی بغیر دیکھے ہوئے مدد کرتا ہے، اپنے ایمان بالغیب کے ساتھ مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بلا شبہ اللہ رب العزت نہایت قوی اور بہت زبردست ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ نہایت طاقتور ہیں، قوی اس کی صفت آئی ہے، عزیز وہ بہت غلبہ، وہ بڑا غالب، وہ بڑا زبردست اور غلبے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ اور بلا شبہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا اور ہم نے رکھی ان دونوں کی اولاد میں النبوۃ نبوت بھی، والکتاب اور کتاب۔ یہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دونوں انبیاء علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ چند انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کا تذکرہ ہے، لیکن خاص طور پر 5 رسولوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اکٹھے کیا ہے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام صاحب شریعت تھے، اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، پھر دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جو شان میں زیادہ ہیں، دوسروں سے افضلیت رکھتے ہیں، اور ان کو صاحب شریعت بنایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ اور بلا شبہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا اور ہم نے رکھی ان دونوں کی اولاد میں النبوۃ نبوت، والکتاب اور کتاب۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ پھر ان میں سے کچھ ہدایت پانے والے ہیں، ان کی اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، ہدایت پا گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور بہت سے ان میں سے فاسق ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے جو کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، دین کو قبول نہیں کیا اور فاسق بن گئے، نافرمان بن گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ ان فاسقوں سے اور نافرمانوں سے بچائے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ پھر ہم نے لگاتار بھیجا، یعنی پھر درمیان میں وقفہ نہیں ہے، اللہ کے رسول جو ہے وہ ہر دور میں آتے رہے، علیٰ آثارہم انہی کے نقش قدم پر، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں اور ان کی کتابوں کے مطابق، ان کی شریعتوں کے مطابق جو ہے وہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان بھی نبی آتے رہے، اور حضرت ابراہیم کے فالوورز حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لگاتار جو ہے وہ انبیاء آتے رہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ پھر فرمایا کہ ثم قفینا علی آثارہم پھر ہم نے لگاتار بھیجا ان کے نقش قدم پر برسولنا اپنے رسولوں کو، وقفینا اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجا بعیسی ابن مریم حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، وآتیناہ الانجیل اور ہم نے ان کو پھر انجیل عطا فرمائی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو یہاں کیا گیا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ اور ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور تھے، ان کے اوپر ایمان لانے والے تھے، ان کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے خاص طور پر 2 باتیں رکھی، رأفۃ و رحمۃ، وہ بڑے ہی شفیق اور بہت ہی رحم دل اور بڑے مہربان تھے۔ ان کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر شفقت اور مہربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، نرم دل لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے، یہ ایمان کا ایک بہت بڑا خصوصیت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ دل کی نرمی ہو۔ اسی لیے بعض حدیث کے اندر یہ مفہوم آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے اندر دل کی نرمی نہیں ہے وہ ساری خیر سے محروم ہے۔ ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ انسان کے لیے دوسروں کے لیے ہمدردی اور شفقت اور مہربانی ہونی چاہیے۔ کوئی انسان دوسرے کو تکلیف میں دیکھے تو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ اس کو دل میں محسوس کرے۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ وہ اس کے لیے تگ و دو کرے اور اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے، لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اگر نہ کر سکے تو دل میں تو کم از کم اس کے جو ہے وہ شفقت اور مہربانی ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑی شفقت اور مہربانی کیا ہے؟ اس بات کی انسان کے اندر دل میں تڑپ اور خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرما دیں، تمام مسلمانوں کو بھی اصلاح کر دیں، اور جتنے کفار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرما دیں تاکہ وہ آنے والے اس عظیم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ ہے خیر خواہی اصل میں۔ ایک آدمی جو ہے وہ آپ کے سامنے گڑھے میں گر رہا ہے، آگے آگ لگی اور وہ آگ کی طرف جا رہا ہے، تو آپ کیا خاموشی سے بیٹھے رہیں گے؟ آپ کیا کوشش کریں گے؟ اس کو مکمل طور پر روکنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس کو روکنا کہ وہ اس گڑھے میں اور اس تباہی میں اور آگ میں جو ہے وہ گر نہ جائے، یہی ہے اس کے لیے سب سے بڑی خیر خواہی۔ اگرچہ اس کو برا لگے، اگرچہ اس کو یہ بات بری لگے، لیکن اصل خیر خواہی تو یہی ہے کہ اس کو بچایا جائے۔
یہ ہے اصل میں وہ انسان کی خواہش اور وہ تڑپ، یہ ہے حقیقت رأفتم و رحمہ کہ انسان دوسروں کے لیے یہ تڑپ رکھے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں اور کامیاب ہو جائیں۔ فرمایا وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ، اور ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے پیروی کی حضرت اس کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، رأفتم و رحمہ، شفقت اور مہربانی۔ آگے ایک جو ہے وہ یاد لفظ استعمال آ رہا ہے رہبانیت۔ یہ دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان نیکی کے اندر بے اعتدالی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ ایمان اور رحمت اور تقویٰ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ اپنے نیکی کے عمل کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور اتنا زیادہ وہ اس کے اندر متشدد ہو جاتا ہے کہ وہ راہ اعتدال کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی نیکیوں کے اندر اس طرح کا راہ اعتدال سے ہٹ جانا جو ہے یہ بھی باعث شر ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی۔ اللہ کے رسولوں کو دنیا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ آ کے لوگوں کو صحیح اعتدال کا راستہ بتائیں کہ نیکی کس طرح کرنی ہے اور کہاں تک کرنی ہے، اور اس کو اختیار کرنے کے اندر انسان نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ انسان بعض اوقات نیکیوں کے اندر بھی جو ہے وہ ایسے طریقے اختیار کر لیتا ہے جو غلط ہوتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ بدعت ہے۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ دین میں نیا طریقہ ایجاد کر دینا، یعنی لوگ اس کو نیکی کے جذبے سے کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ نہیں ہوتا۔ تو ہر وہ طریقہ، سنیے ذرا بات، دو چیزیں ہیں، ایک ہے دین کے اندر نئے طریقے کو رائج کر دینا جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ یہ کیا چیز کہلائے گی؟ بدعت۔ حضور نے، حالانکہ یہ سارے کا سارا جذبہ نیکی کا ہوتا ہے، انسان کے اندر یہی جذبہ ہوتا ہے کہ میں یہ اختیار کروں گا تو مجھے اجر ملے گا اور میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو راضی کر لوں گا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ آگ میں پڑنے والی ہے۔ یہ ہے نئے طریقے کو ایجاد کرنا، اور دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے نفس اور اپنی خواہش سے اس کے اندر جو ہے وہ بہت متشدد اور بہت زیادہ مبالغہ آرائی کر لینا اور راہ اعتدال سے ہٹ جانا، یہ ہے رہبانیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مواقع کے اوپر جو ہے وہ اس کی اصلاح فرمائی۔ مثلا 3 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے پاس آئے، امہات المومنین کے پاس آئے، جی تو پھر کیا ہوا؟ وہ آ کر کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے بتایا، تو ان کو ایسے لگا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جو ہے وہ تھوڑی ہے۔ تو ایک نے کہا کہ میں ساری رات نہیں سوؤں گا اور جو ہے وہ نوافل اور تہجد پڑھتا رہوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں نفلی روزے رکھتا ہی رہوں گا، درمیان میں ناغہ ہی نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا میں نکاح ہی نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ نکاح اور شادی کے یہ جو جتنے بھی بکھیڑے ہیں، اولاد ہے، سارا کچھ ہے، ذمہ داریاں ہیں، یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مانے ہوں گی، اس لیے میں ان کو جب نہیں کروں گا تو میں بڑی یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ جب یہ کہہ کے چلے گئے تو کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کے اس جذبے کو پسند فرمایا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، امہات المومنین نے بتایا، جن کے بھی گھر وہ جو ہے وہ آئے تھے لوگ، تو آپ مسجد میں آئے اور آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں دیکھو، میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں نے جو ہے وہ روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور جو میرے طریق، اور میں تم میں سب سے زیادہ، یہ بھی ہے، تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ جو بے اعتدالی ہے، اب اس کو اعتدال پہ کیسے لے کے آنا ہے، نیکی کو متوازن طریقے سے کیسے کرنا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا مسجد کے اندر ایک آدمی جو ہے اس نے ایک رسی لٹکائی ہوئی ہے چھت کے ساتھ، یا کسی غالباً حدیث کے جو ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی بیوی کے گھر گئے، آپ اپنی امہات المومنین میں سے، اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر گئے تو انہوں نے جو ہے وہ چھت کے ساتھ ایک رسی لٹکائی ہوئی ہے۔ میں یہ کیا ہے؟ میں یہ رسی اس لیے میں نے لٹکائی ہے کہ رات کو جب میں عبادت کرتی ہوں تو پھر میں یہ اپنے بالوں کے ساتھ باندھ لیتی ہوں، تاکہ جب نیند آئے اور اونگ آئے تو پھر جو ہے وہ بالوں کے اندر جو ہے وہ اس رسی کی وجہ سے جو ہے وہ جب کس پڑے گی تو بالوں کو تکلیف ہوئی تو مجھے جاگ آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کاٹ دو، اس کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کرو اور جب تمہیں نیند آئے تو آرام کرو، اور پھر اس کے بعد جب نیند پوری ہو کر لو تو پھر عبادت کرو۔ یعنی عبادت کے اندر یہ توازن رکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک دفعہ آپ نے دیکھا ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہے، آپ نے فرمایا اس کو کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس نے نظر مانی ہے، ایک میں بولوں گا نہیں اور روزہ رکھوں گا کھڑے ہو کر، دھوپ میں کھڑے ہو کر روزہ پورا کروں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو کہو کہ جو ہے یہ جو چپ کا روزہ جو ہے اس نے رکھا ہوا ہے اس کو بھی ختم کرے، اچھی بات کرے، چھاؤں میں آ کر بیٹھے اور اپنے روزے کو پورا کرے۔ اس طرح کے تکلفات کی اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بد اعتدالیاں لوگوں کے اندر تھی۔ اصل میں انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو اور اپنے رب کو اور اپنے محبوب کو، وہ کہ جیسے جیسے انسان نیکی میں آگے بڑھتا ہے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر وہ چاہتا یہ ہے کہ میں اللہ کی محبت مزید حاصل کرنے کے لیے پھر کئی وہ نیکی کے ایسے راستے اختیار کرتا ہے جو کہ انسان کے لیے پھر وہ خیر کا سبب نہیں ہوتے بلکہ شر کا سبب ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سفر میں آپ جا رہے ہیں اور سواری ساتھ ہے، اونٹ پکڑا ہوا ہے، مہار پکڑی ہوئی ہے اور پیدل چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی اس نے نظر مانی ہے کہ میں پیدل حج کے لیے جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، سواری پہ سوار ہو جاؤ، اس اونٹ کے اوپر سوار ہو جاؤ اور سوار ہو کر وہاں پر جاؤ۔ یہ بہت سارے واقعات حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو ان واقعات کا یہ سے ہمیں کیا سبق ملا ہے کہ ہم نے نبی اعمال صالحہ کے اندر وہی عمل کرنے ہیں جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے اختیار کیا، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ عیسائیوں کے اندر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ایمان لانے والے مسلمان تھے، جب وقت گزر گیا تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت کو جب چھوڑا تو پھر ان کے اندر ایک بیماری آ گئی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ وَرَحْبَانِیَّۃَ، اور رحمانیت، دنیا سے کنارہ کشی، گھروں سے نکل کے جنگلوں کو چلے گئے اور جو ہے وہ دور دراز علاقوں میں جا کے بس گئے۔ نِبْتَدَعُوهَا، تو اسے انہوں نے خود ایجاد کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو حکم نہیں دیا تھا، اپنی مرضی سے انہوں نے رحمانیت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر شامل کر دی۔ اچھا، ما کتبناہا علیہم، ہم نے اسے نہیں لکھا تھا ان پر، ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ فرض نہیں کیا تھا۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ رہبانیت جو ہے انہوں نے خود ایجاد کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ الا ابتغاء رضوان اللہ، اب وہ اللہ فرماتے ہیں یہ رہبانیت انہوں نے اختیار کیوں کی تھی؟ سوائے تلاش کرنے کی اللہ کی رضا کے۔ دل میں اندر ان کے جذبہ برا نہیں تھا، دل میں جذبہ برا نہیں تھا، لیکن طریقہ کار اور میتھڈالوجی غلط ہو گئی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ایمان اور اعمال صالحہ میں وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو فرمایا ما کتبناہا علیہم، ہم نے اسے نہیں لکھا تھا ان پر، الا ابتغاء رضوان اللہ، انہوں نے بہرحال یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے اس کو تلاش کریں، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو جو ہے وہ حاصل کریں۔ فما رعوہا، پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا، حق رعایتہا، جیسا کہ خیال رکھنے کا حق تھا، یعنی خود ہی رہبانیت اختیار کی اور پھر خود ہی جو سخت طریقے اختیار کیے تھے اس کو فالو بھی نہیں کر سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان ہے کمزور ہو جاتا ہے، انسان پھر ان چیزوں کو جو ہے وہ خود ہی، اگر ایک آدمی اگر 20 کلو وزن جو ہے وہ اٹھانے کے قابل ہے تو وہ 40 اور 60 کلو اٹھائے گا تو پھر کتنی دیر اٹھائے گا؟ نہیں اٹھا سکے گا، کمزور پڑ جائے گا، حتیٰ کہ کیا ہوگا، وہ چھوڑ جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے رہبانیت خود ایجاد کی تھی، ہم نے اسے فرض نہیں کیا تھا۔ جذبہ یہ تھا کہ ہم اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضوان حاصل کریں، لیکن پھر وہ اس کی رعایت بھی نہیں کر سکے، اس پہ عمل بھی نہیں کر سکے۔ فما رعوہا حق رعایتہا، پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسا کہ اس کا خیال رکھنے کا حق ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فآتینا الذین آمنوا منہم، پھر ہم نے دیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے، جو لوگ ایمان والے تھے، اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کرنے والے تھے، ان کو ہم نے جو ہے اجرہم، ان کا اجر دیا ہے۔ وکثیر منہم فاسقون، اور بہت سے ان میں سے جو ہے وہ فاسق اور نافرما تھے۔ اب آخر کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جو ہے وہ ایک بہت خاص دعوت دی گئی ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ اہل کتاب کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ آ جاؤ ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اس کے حکموں کو بھی مانو اور جس چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس کی نافرمانی سے بھی بچو، یہ تقوی ہے۔ وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر۔ یہاں پر خاص طور پر کس رسول کی طرف جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے؟ یعنی وہ لوگ جو پہلے پیغمبروں پر ایمان لائے تھے، اہل کتاب، وہ بھی مخاطب ہیں، اور وہ منافقین جو ظاہری طور پر تو مسلمان ہو گئے ہیں لیکن حقیقت کے اندر جو ہے وہ ابھی ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا، وہ بھی، اور سب لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ایمان لاؤ کن پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگ موجود تھے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور تھے اور ان کی کتاب تورات اور انجیل کو ماننے والے تھے، موجود تھے نا۔
اب ان کو کہا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ، فائدہ کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، یؤتکم، وہ تمہیں دے گا، کفلین من رحمتہ، اپنی رحمت سے 2 حصے، تمہیں دوہرا اجر ملے گا، پچھلے نبی پر ایمان لانے کا اجر بھی ملے گا، اور محمد رسول اللہ پر بھی ایمان لاؤ گے تو پھر قیامت والا دن تم دوہرے اجر کے ساتھ اٹھو گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور بنائے گا تمہارے لیے ایسا نور۔ یہ دیکھیے سورہ مبارکہ کے اندر یہ نور کا لفظ بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ یہ جو تم ایمان لاؤ گے اس سے دوہری رحمت کے اجر مستحق ہو جاؤ گے، اور اللہ رب العزت تمہیں ایسا نور، ایسی ہدایت، ایسی روشنی عطا فرمائیں گے، تمشون بہ، کہ تم اس کے ساتھ چلو گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی دنیاوی زندگی کے اندر تم اس ہدایت اور اس روشنی کے ساتھ چلو گے کہ گمراہی تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی۔ یہ دیکھ لیجیے کیا فائدے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان لانے کا پہلا فائدہ کیا ہے کہ 2 حصے رحمت میں سے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسا نور اللہ رب العزت عطا فرمائے گا جس کو وہ ساری زندگی اپنے ساتھ لیے جو ہے وہ چلتا رہے گا اور اس ہدایت کی روشنی میں زندگی گزارے گا۔ تیسرا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آخر میں فرمایا لِأَلَّا، تاکہ یعلم اہل الکتاب، اہل کتاب یہ بات جان لیں اچھی طرح، اللہ یقدرون علی شیء، کہ وہ بالکل بھی کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ بات کہنے کا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم تب مانیں گے اگر وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، اگر وہ بنی اسماعیل یا کسی اور خاندان سے ہوں گے تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یاد رکھیے اللہ کے فضل میں سے اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتے ہیں، یہ کسی کی خواہش کے اوپر نہیں ہے۔ کیوں جی؟ یہ کسی کی خواہش کے اوپر نہیں ہے کہ اس کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ اگر اللہ کے رسول آئیں تو میں مانوں گا، اور اگر میری خواہش کے مطابق نہیں ہے، میرے خاندان میں سے نہیں تو میں نہیں مانوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو گیا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ جان لیں اہل کتاب، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی بھی چیز کا، کسی بھی شے پر جو ہے وہ قدرت اور اختیار نہیں رکھتے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، یہ ان کو آخری نصیحت ہے کہ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے دوہری رحمت کے مستحق بن جاؤ گے، تمہیں ایسا نور اور ہدایت ملے گی کہ ساری زندگی اس کے اندر تم جو ہے وہ اسی ہدایت کے اوپر رہو گے، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ لیکن اگر تم اس ذوم باطل کے اندر مبتلا رہے، یہ غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے، ہمارے خاندان، ہماری نسل سے ہوں، بنی اسرائیل میں سے ہوں، تو یہ یاد رکھیے کہ ان کا اللہ کے فضل اور اس نبوت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی ان کے جو ہے وہ یہ ہدایت کے دینے میں ان کی کوئی قدرت نہیں ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بلا شبہ تمام کا تمام فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فضل کی پہلی شکل کیا ہے؟ رحمت اور فضل کی پہلی شکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی نبوت کے لیے منتخب کر دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری شکل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، اور کچھ لوگوں کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لا کے اپنے آپ کو کامیاب بنا لیتے ہیں۔ یہ ہے اصل فضل، یاد رکھیے یہ ہے اصل فضل۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بلا شبہ تمام فضل، تمام سارے کا سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ فضل جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان لانے اور ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی فضل کا ہمیں مستحق بنا دے جس فضل کا تذکرہ اس آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ یہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے باعث نجات بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وانا علی ذلک من الشاکرین والشاہدین، والحمد للہ رب العالمین۔